السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار. میں ہوں فیصل عباسی. رانا عظیم صاحب ساتھ ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. یاسر رشید یہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتے ہیں، ذاتی مصروفیات کے باعث آج وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی خبر اور پاکستان کے لیے ایک اور سیاست کے حوالے سے تاریخی دن. شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، اور وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے دوران ہم نے پارلیمان کے اندر وہی افراتفری، وہی شور شرابہ دیکھا، اور بڑی مفصل تقریر کی گئی ہے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو پاکستان کو معاشی بحران ہیں اس سے نکالیں گے. ایک سال کے اندر جو حکومتی اقدامات ہیں ان کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. دہشت گردی کے خاتمے کی بات بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے میثاق معیشت اور میثاق مفاہمت کی بات بھی کی ہے. ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف جو ماضی کے گلے شکوے ہیں وہ بھی کرتے رہے. اس موقع پر ان کی جماعت کے قائد اور ان کے بڑے بھائی نواز شریف بھی ایوان میں موجود رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو 3 مرتبہ ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کا تختہ الٹا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کو بھرپور سپورٹ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، MQM پاکستان کی طرف سے. PDM کے سربراہ اور پاکستان کی سیاست میں پچھلے 5 سالوں میں کلیدی کردار ادا کرنے والے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت JUI اسلام فے نے اس امر کا بائیکاٹ کیا ہے. اختر مینگل نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. یہ انتہائی اہم معاملات رہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب 5 سال اکٹھے سٹرگل کی، 16 ماہ اکٹھے حکومت کی، اور مولانا فضل الرحمان اب آ کے کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتی ہے. یہ جسم پر تو حکومت کر سکتے ہیں لیکن دل میں گھر نہیں کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نہ صرف ایوان میں ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا بلکہ وہ خود کراچی بھی چلے گئے، اور اتنی بے رخی، بے اعتنائی سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب مولانا فضل الرحمان ایک وقت میں کریڈٹ لیتے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں اہل کروانے کے لیے اور پولیٹیکل لائم لائٹ میں لانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اب ایک دم مولانا نے اپنی راہیں کیوں جدا کر لی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن لیڈر جو وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی اپنا خطاب کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا وہ شکووں کی صورت میں بیان کرتے رہے. وہ وزیر آباد کا حملہ ہے، پھر اس کے بعد کے معاملات ہیں، اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھرپور قسم کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آج احتجاج کیا گیا. سنی اتحاد کونسل کے MNAs نے بانی PTI کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں، وہ رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس شور شرابے میں پاکستان کا نیا ایوان اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس اس کا انتخاب ہو گیا. چیلنجز پہاڑ جیسے ہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے آراستہ راستہ ہے، اور اس پر چلنا ایک ایسی حکومت شہباز شریف صاحب کی جو ہر لمحہ مرہون منت رہے گی دوسری جماعتوں کے، کتنا چیلنجنگ ہے، کتنا ڈیلیور کر پائیں گے، عوام کی توقعات کیا ہیں. آج کے پروگرام میں اس پر مفصل گفتگو. رانا صاحب، شہباز شریف صاحب بالآخر منتخب ہو گئے دوسری مرتبہ وزیر اعظم، سپیچ بھی انہوں نے کی ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو مسائل کے انبار ہیں، عام آدمی کا مسئلہ روٹی کا، بے روزگاری کا، گیس کا، تیل کا، اس کے لیے حکومت اور یہ جو حکومت ترتیب دی گئی ہے، منتخب ہوئی ہے، یہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. عباسی صاحب، ابھی آپ نے بڑی لمبی چوری مفصل آپ نے بات کی. حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. وہ سلپ آف ٹنگ تھا رانا صاحب. میں عرض کر رہا ہوں حوصلہ تو کریں، ذرا تھوڑی دیر انتظار تو کریں. وہ جو بھی آپ کہہ لیں تو اسی طرح وہ اسمبلی میں بھی اسی طرح پہنچے ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح پہنچے ہیں پھر اس کو بھی برداشت کریں نا. بات یہ ہے کہ انہوں نے تقریر کی، چلے مان لیا تقریر میں ہو گیا، حالانکہ ان کی جتنی تیاری ہوتی ہے نا اتنی تیاری کسی کے بھی نہیں ہوتی. تیار ہونے سے لے کر تقریر تک کی ہر قسم کی تیاری. بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ان کے بڑے بھائی تھے، دوسری دفعہ وزیر اعظم یہ ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک دفعہ شاہدہ خان عباسی، آپ کی عباسی برادری نے بھی کچھ ٹائم گزارا جی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تو رہی تقریباً ان کے پاس زیادہ عرصہ. کیا ہم ان 3 سالوں کو یا 3.5 سالوں کو نکال دیتے ہیں اس عرصے کو جس عرصے میں سربراہ تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم رہے تھے؟ باقی عرصے میں یہ تھے
یا آپ کے پسندیدہ پیپلز پارٹی تھی اور تو کوئی نہیں تھا نا جی تو کیوں نہیں ملک کو کچھ دیا کاف لیگ بھی تھی مشرف اور صاحب یار وہ بھی تو آپ ہی تھے نا ہاں وہ بھی تو آپ ہی تھے نہیں ہم تھے آپ ہی تھے کدھر گئے آپ آپ ہی تو لوگ تھے سارے کچھ کانگریس کے امریکی کانگریس کے بھی سربراہ ہم تھے نہیں سارا کچھ ہی آپ تھے امریکی کون سی چیز آپ کو آپ لوگوں کو نہیں ملی کون سی چیز نہیں پہلے رانا ملی صاحب آپ لوگ الیبریٹ کریں آپ لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی آپ لوگ آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کیا مراد ہے نہیں آپ لوگوں سے کیا مراد ہے آپ سے مراد بس آپ پہاڑی رانا صاحب لوگ ہیں میں آپ ہوں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی اور آپ کا پی ٹی آئی سے حصہ ہے تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا نا نہیں میں دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں میرا پی ٹی آئی میں حصہ ہے تو میرا مجھے ثابت کر دیجئے گا تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حمایت بہت کرتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو کچھ یاد نہیں کرانا حمایت کی چاہتا بات نہیں ہے رانا ہوں صاحب چلیں حوصلہ کر کے ناقد ہوں کرٹک ہوں نہیں آپ ذرا چلیں آپ حوصلے سے سن لیں ذرا سن لیجئے گا میاں صاحب کے پورے خطاب میں مجھے 3 چیزیں ایسی دکھا دیں جو ان کے منشور کے مطابق تھی وہ منشور جو انہوں نے جاری کیا تھا جس میں برے والا میں ایئرپورٹ سے لے کر کھڈیاں ہاس میں 20 ارب روپے لٹا دیے جی جس میں 4 روپے کی روٹی 10 روپے کلو سبزی 300 یونٹ فری جی کیسا کوئی معاملہ آج اعلان کیے انہوں نے کہا جی کسانوں کو اعلیٰ نسل کے بیج دیں گے ٹیوب ویل سولر ٹیوب ویل فری لگا کے دیں گے لگ گئے جی لگ گئے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جدید اسپتال ہیں ان کو ہم جو اسپتال ہیں ان میں مفت ادویات دیں گے تو یار ایسا اسپتال کہہ دینا جا کے عباسی صاحب جس میں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے جی وہ بھی بنا دینا جو 50 روپے کے سٹامپ پہ آپ باہر بھیج دیتے ہیں اتنی جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے رانا صاحب کہ ایف بی آر کو 10 دن میں ٹیکس ریفنڈ ادا کرنے کا حکم ان کا بھی نہیں ان کا نہیں جو بزنس مین ہے کمیونٹی ہے تو یہ کیا فقیر ہے ٹیکس دہندہ ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ 10 دن میں یہ ٹیکس نہیں دیتے ایف بی آر دے گا نہیں یہ نہیں دیتے ٹیکس اور انہوں نے یہ بھی کہا یار یہ ٹیکس دیتے مجھے باسی صاحب بات بتائیں تو صحیح یار سوال کرتے ہیں کون ٹیکس نہیں دیتا کون ٹیکس نہیں دیتا یہ وزیر اعظم سب ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکس ریٹرنز obviously ہوں گے ٹیکس دیتے تو ہوں پھر اگر یہ دیتے ہیں تو پھر کسی اور کو روکا جا سکتا ہے یہ ٹیکس ریفنڈز تو بیسیکلی بزنس کمیونٹی کا مسئلہ ہے نا تو یہ کیا ہے یہ مزدور ہیں رانا صاحب بات یہ ہے دیکھیے گزارش سنیے اب آپ نے ٹیکس کی بات کر دی ہے پاکستان کے اندر ابھی آپ مجھے تو کہہ رہے تھے آپ ان کے ساتھ ہیں لیکن اب یہ حقیقی بات میں کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ٹیکس ہے وہ غریبوں سے وصول کیا جاتا ہے سیلز ٹیکس کی صورت میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ڈائریکٹ ٹیکس جو دینے والے ہیں جو کمپنیاں جو فائلر ہیں وہ بیچارے ریفنڈ کے چکر میں سالوں اپنے پاؤں رگڑتے رہتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی 2018 میں ان کی حکومت گئی تو اس وقت بھی اربوں کے ٹیکس ریفنڈ تھے کمیونٹی نے بڑا شور کیا تھا دوسری جانب میں آپ کو ایک رپورٹ کی بیس پہ بات بتا رہا ہوں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انسٹیٹیوٹ ہیں ڈفرینٹ فچ کی بھی رپورٹس آتی ہیں باقی بھی آتی ہیں ایس ڈی پی آئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کہا جی 567 ارب روپے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ ہم بچوں کو وظیفہ دیں گے باہر بھیجیں گے حکومت کے خرچے پہ اور جو قابل لوگ ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ 567 ارب روپے انہوں نے بتایا کہ ایک شعبہ ہے اس سے پچھلے 7 سالوں میں ٹیکس لیک ہو رہا ہے اور وہ شعبہ یہ ہے کہ اس میں جو مافیا ہے اور لابسٹ ہیں جنہوں نے ان کی حکومت جب تھی وہ جا رہے تھے تو اپنی لابنگ کر کے ایسی قانون سازی کروا لی کہ ٹیکس تیسرا ایک سیکٹر متعارف کروا دیا اب وہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ 567 ارب روپے ہی لگا دینا تو اتنے مسائل نہیں ہیں لیکن میرا سوال جی یہ جو بنیادی کلیدی مسائل ہیں میثاق معیشت اور میثاق مفاہمت کی انہوں نے بات کی ہے تو کیا یہ حل ہو جائیں گے نہیں ہوں گے بالکل نہیں ہوں گے میں چاہوں گا کہ میرے اس سوال سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہیں اور ہمیشہ ہر پروگرام دفاع کرتے تھے سینیٹر تھے ویسے سینیٹر چونکہ رہتے ہی سینیٹر ہے نا ذرا اگر آپ ان کے الفاظ سن لیں وہ کوئی نہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے نہ ان کا تعلق کسی محمود اچکزئی کی جماعت سے ہے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہے ان کا تعلق آج بھی مسلم لیگ نون سے ہے بیرسٹر جاوید عباسی کی آپ نے گفتگو سنی عباسی صاحب آزاد امیدوار کے طور پہ ایم پی اے کا الیکشن حالیہ لڑے تھے اور ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور یہ سینیٹر رہے ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا رانا صاحب اب یہ اپنے شکوے کر رہے ہیں یہ وہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کر رہے تھے مہتاب عباسی یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ اپنی کوئی ایک بھی ان میں سے شاہد صاحب نے الیکشن نہیں لڑا باقی سیٹ بھی نہیں نکال سکے ہیں بہرحال اب یہ ان کے ریزرویشن برا نہ منائیے گا جی تو جو اسمبلیوں میں بیٹھے تھے کیا وہ سیٹیں نکال سکے تھے
آپ کو نہیں پتا؟ اپنے سینے رانا پر صاحب نہیں، اپنے سینہ نے ایسے نہیں بات ہے، رانا صاحب نہیں ہوگا نہیں ایسا نہ کرے، ایسا نہ کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت فارم ہے؟ 45 آپ کا قانون کہتا ہے، کام قانون کہتا ہے آپ کا کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیں گے. تو ٹریبیونل میں جائیں، عدالتوں میں جائیں. کون سی عدالتیں؟ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی. اور جانے دیں یار، وہ تو قاسم سوری کی بار بھی تھا، وہ 5 سال سٹے پہ وہ رہا. شہباز شریف کی دفعہ بھی تھا، شہباز شریف کی دفعہ بھی تھا. تو یہ رانا صاحب 2 نہیں 1 پاکستان تو بنانا تھا. بانی پی ٹی آئی نے نظام انصاف بہتر کرنا تھا، انہوں نے رول آف لا، انہوں نے اصلاحات کرنی تھی، انہوں نے نہیں کیا. وہ نہیں کر سکے. 3 باریاں 5 باریاں ان کی ہیں، 4 باریاں پہ بس پارٹی کی ہیں. کتنے کر سکے نا؟ نہیں کر سکے، اب بھگتیں. پھر اس طرح بات کریں نا، آپ یہ بات نہ کریں. یہ آپ 2 نہیں 1 پاکستان، 2 نہیں 1 پاکستان. آپ 2 پاکستان، آپ وہ شخص ہیں جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو 2 پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے کلیئر بات کرنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں اسمبلی میں سب ٹھیک ہے. اپنے ایمان سے کریں، اپنا ضمیر سے بات کریں کہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن کا رزلٹ دیکھنا ہے تو پچھلی دفعہ کیا تکلیف تھی انہیں احتجاج کرنے کی کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے غلط رزلٹ دیا ہے، بری براؤن اس کی ہوئی ہے، رنگنگ ہوئی ہے، جی فلاں ہوئی ہے. کیوں کہا تھا پھر انہوں نے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کر رہی تھی، آج وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو آج جائز کر رہی ہے نا. آج کیا آپ کو نہیں پتا؟ رات کو ٹرانسمیشن میں تھے، آپ تھے، جی آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا کہ کون جیتا کون ہارا؟ جی آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں کون جیتا، جو جیتے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو ہارے وہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے ہیں. دیکھیں پھر اس سے بس اب یہ ہم اس بحث سے آگے جاتے ہی نہیں، ہم اس بحث پہ آگے جاتے ہی نہیں. جب آپ کا وہ پنجابی کہنا ساڈا کاند چٹا ہی ہے، جب آپ نے بھی آپ کے اندر کا ضمیر یہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، تو میں اپنے رانا صاحب ٹریبیونل موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں. کون سی عدالتیں؟ جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ دے دیا تھا. وہی عدالتیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو سزا دی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ دے دیا. مجھے بتائیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بندے نہیں شہید ہوئے، عورتیں شہید نہیں ہوئی، منہ میں گولیاں نہیں ماری گئیں. کیا وہ فیصلہ ہو گیا؟ ثانیہ کارساز کا فیصلہ وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا. محترمہ شہید جو ہیں ان کے اصل قاتل کون تھے؟ کیا وہ فیصلہ ہو گیا؟ جی اب رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو 50 لاکھ نوکریاں 1 کروڑ گھروں والے تھے، تو اب 1 کروڑ نوکریاں آ گئی ہیں نا. 1 کروڑ نوکریاں آ گئی ہیں، دیکھیے تو صحیح. 4 روپے کی روٹی آنی ہے نا. مجھے بتائیے گا نا جناب، آج انہوں نے کہہ دیا نا آپ کے وزیر اعظم نے، بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے، اس پاکستان کے وزیر اعظم ہے جس طرح بھی ہیں میں مان لیتا ہوں جی. آج مجھے میں تو الیکشن کی وہ بات کرتا ہوں، میں تو راستے میں 7 تندوروں سے ہو کے آیا ہوں کہ کسی جگہ سے روٹی مل جائے سستی. بلکہ میں نے تو آج بیگم کو کہہ دیا، میں کہا اگلے مہینے ہم نے بل نہیں دینا. اس نے کہا کیوں؟ میں کہا 250 یونٹ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، 300 فری ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ گئے ہیں، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیوں بل آئے گا تو عباسی صاحب آپ کے پاس آ جاؤں گا. رانا صاحب آپ نے کہا آپ کے مطابق اسمبلی بل کو ٹھیک ہے، میں بل لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. بلکہ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جناب یہ عباسی صاحب کا آپ نمبر نوٹ کریں، یہ آپ کو نمبر دیتے ہیں بل لے کے. رانا صاحب کے جتنا بل آئے گا اگلے مہینے کا میں ادا کروں گا. نہیں حالی میرا نہیں کرنا. آپ تو اس وقت پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے، میں نہیں بنا رانا صاحب. تو آپ نے کہا ہے نا بنے ہیں نا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو 2 نہیں 1 پاکستان بنا رہے تھے، اگر وہ بنا جاتے تو یہ دن نہ انہیں دیکھنے پڑتے نہ عوام کے لیے یہ دن آتے. انہیں تو آپ نے جتنا ٹائم دیا، جن کو اتنا ٹائم دیا تھا انہوں نے کتنے بنا لیا. اچھا مجھے رانا صاحب یہ بتائیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں حکومت کمزور ہوگی یا حکومت نہیں چل پائے گی. حکومت کمزور نہیں ہونی چاہیے عباسی صاحب. جی میں ایک بات، سب کو مل کر اس پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. جی اگر یہ پاکستان ہوگا تو سیاسی جماعتیں ہوں گی. اگر یہ پاکستان ہوگا تو ان سب کی موج ہوگی. اگر اس پاکستان کی معاشی صورتحال استحکام اور سیاسی صورتحال نہیں بہتر ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے نقصان ہوگا. ان سب کو اپنے دل کھلے کر کے چلنا چاہیے اور ان سب کے لیے وزیر اعظم صاحب کو آج اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جناب اپوزیشن کا جو گلہ ہے الیکشن کے حوالے سے، میں اس پہ ایک کمیشن تشکیل دے دیتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے. اپوزیشن لیڈر اور حکومت بیٹھ کے کر لیتی. اگر اس میں جو حلقے غلط تھے وہ اس کو ثابت کر دیتے، اگر وہ ٹھیک تھے اس کو ختم ہو جاتی بات، اور اس کے بعد مل کر چلتے. یہ چیلنجز جو ہیں ان کو سب نے مل کے حل کرنا ہے. قوم نے اس پارلیمنٹ میں نعرے لگانے کے لیے نہیں بھیجا. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب میرا جو سوال تھا نا، دیکھیں یہ جو وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور یہ جو اس سے پہلے قانون سازی اسپیکر کا انتخاب جو ہوتا رہا، یہ نیا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے ویسے پارلیمان کے اندر. آنیسٹلی کچھ تعمیری ہونا چاہیے. حکومت پہ ظاہر اپوزیشن نے کرٹیسائز کرنا ہے، ہم لوگ ناقد ہیں، ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے حکومت کی غلطیوں کو.
لیکن جو اپوزیشن ہے اس کا کردار کیا بنتا ہے؟ مساق معیشت یا مساق مفاہمت کی جو بات کی ہے اس کو اگر انیشیٹ کیا جاتا ہے تو اپوزیشن پھر کہے جی میں نہیں مانتا، میں نے نہیں بیٹھنا، میں ان کو چہرہ نہیں دیکھنا، تو پھر کیسے معاملات بہتر ہوں گے؟ پھر عام لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اس ریلیف کے لیے اپوزیشن نے بھی تو دباؤ بڑھانا ہوتا ہے، لیکن جب ذاتیات سے نہ نکلے تو دباؤ کیسے بڑھے گا؟ یہ آپ کی خواب خیالی ہے. آپ یہی ہم نے سوال کل کیا تھا احمد ڈوگر صاحب سے، یاد ہے آپ کو؟ جی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کون کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا ہم نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا اگر یہ جو ہمارے مسئلے ہیں اگر یہ درست ہے تو انہیں سن لیا جائے، اس پر کمیشن بنا دیا جائے. تو آپ نے تو کل کے بعد آج فیصلہ بھی دے دیا کہ نہیں تیار. بھائی کب نہیں تیار؟ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. پچھلی دفعہ جب سربراہ تحریک انصاف وزیر اعظم بنے تھے تو یہی احتجاج، اسی طرح کے احتجاج مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اسی طرح کی تقریر کے دوران سارا کچھ ہوا تھا. آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے ہر لحاظ سے، ہر سٹائل کو. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپوزیشن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور اپوزیشن کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، عوام کی ہم سے توقعات ہیں اور ہمیں اس توقعات کو پورا کرنا ہے. ہم جتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ڈیلیور کرے. اپوزیشن شور ڈالے ہر اس بات پر جو سے نظر آئے کہ یہ غلط ہو رہی ہے، لیکن بلا وجہ شور نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اگر ہم پہلے وقت سے پہلے ہی ہم یہ بات تصور کر لیں کہ جناب نہیں اس نے تو ماننا ہی نہیں، بھائی آپ کر کے تو دیکھیں. اگر نہیں مانیں گے تو یہ قوم دیکھ رہی ہے، قوم جان رہی ہے، کلیئر ہو جائے گا. نہیں، میں تو قطعی طور پہ رانا صاحب اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر وہ نہ بھی مانے تو حکومت کا کام منوانا ہے، ذمہ داری ان پہ بنتی ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے نا اس وقت رانا صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ آپ تندوروں سے ہو کے آئے، آپ لوگوں سے ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کے ارد گرد جتنا پورا معاشرہ ہے، اس وقت لوگوں کا مسئلہ شاید یہ تبدیلی یا یہ روٹی یا یہ نواز دو یا یہ ووٹ کا بدلہ ظلم سے اب یہ نہیں رہا. ان کا مسئلہ بنیادی طور پہ ضروریات پوری کرنا ہے. اور اگر ان لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے جو ہماری سیاسی قابرین ہیں، وزارت عظمیٰ میں ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ مسائل بہت بڑھ جائیں گے رانا صاحب. لوگوں نے پھر از خود نکلنا ہے اپنے، کیونکہ روٹی سے بڑی طاقت نہیں ہے کوئی بھی رانا صاحب. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. یہی تو میں نے بھی سٹارٹ میں یہی بات کہی ہے کہ کیا وزیر اعظم بننے سے روٹی سستی ہو گئی؟ کیا بجلی سستی ہو گئی؟ جی. کیا عام آدمی کو روزگار مل گیا؟ کیا غریب کے بچے کو میرٹ پہ نوکری ملے گی؟ جی. کیا عام آدمی جو ہے اس کا بچہ سکول جا سکے گا؟ کیا انڈسٹری ہماری آگے نکلے گی؟ کیا ہمارے ملک کے روپیے میں روپے کی قدر ہوگی؟ کیا بدعنوان اور کرپٹ آدمی پر گرفت مضبوط ہوگی؟ جی. یہ تو ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اپوزیشن نے نہیں کرنا. جی. یہ حکومت نے کرنا ہے. جی. یہ حاکم وقت نے کرنا ہے. جی. اور جب آپ یہ فیصلہ کر کے نکلیں کہ میں نے حکومت کے پیسوں سے، اربوں روپے کے حکومت کے فنڈ سے عام لوگوں میں آٹا تقسیم جو کر رہی ہیں، اس پر میں پاکستان کا نام نہیں لکھ رہی، میں عوام کا نام نہیں لکھ رہا، میں اس پہ میاں محمد نواز شریف کی تصویر بنا رہا ہوں، تو پھر لوگ سوال تو کریں گے نا کہ یہ فنڈ بھی ہمارا، پیسے بھی ہمارے، ٹیکس آپ کا اور میرا ٹیکس تو کٹتا ہے نا، اس طرح ہزاروں لوگوں کا کٹتا ہے. انہی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں بھی جاتی ہیں. میں نے نہیں کہا، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا، آج کہا ہے نا، آج انہوں نے کہا یہ اسمبلی بھی اسی ٹیکس سے چل رہی ہے، یہ اسی قرضے سے بھی چل رہی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے فرمایا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو، یہاں پر آپ پہلے دن ایک ریت پیک قائم کریں، ایک رواج بنائیں کہ آئیں مل کر، یار پاکستان کے لیے ہم نے کرنا، ہم نے شخصیات کے لیے نہیں کرنا. تو ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، مولانا صاحب کراچی چلے گئے، ووٹ بھی نہیں دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت دلوں پہ راج نہیں کر سکتی، یہ تو جسموں پہ راج کرے گی. بڑے جذباتی اور بڑا وہ ہجر والے پیغامات، جدائی والے دکھڑے سنا رہے ہیں مولانا صاحب. دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہوگی کہ مولانا صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا اس سٹینڈ پہ وہ قائم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی زیرو ہو گئی، عطا اللہ تارڑ کی گفتگو بھی زیرو ہو گئی. مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا اور مولانا صاحب نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پہ وہ کھڑے ہیں. اور مولانا صاحب نے ان تمام آفرز کو ٹھکرا دیا ہے جو اب مولانا صاحب کو جا کے اب آفرز دی جا رہی تھیں. اور مولانا صاحب اور میاں صاحب میں دوری بھی بڑھ گئی ہے، سیاسی دوری. اب مولانا صاحب آپ نے سٹینڈ لیا، اس سے آپ کو کسی سے سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب کا سٹینڈ بڑا واضح سٹینڈ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، مولانا صاحب جب سٹینڈ لے لیتے ہیں نا، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، تو پھر اڈی سوکھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک پاور بھی بڑی جاندار اور مستند اسٹریٹ پاور. ایک بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب کا انتخاب ہو گیا, آپ کی جماعت نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. کیا یہ ڈائریکشن واضح ہو چکی ہے کہ اب آپ کسی صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت کا حصہ نہیں بن رہے ہیں؟ دیکھیے, صوبے میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بلوچستان میں ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دیا, اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے ہم نے وفاق میں بھی کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیا. ہم نے اپنا تشخص الگ سے برقرار رکھا ہے. سینٹر صاحب, کیا صدر کے الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ صدر کے لیے محمود خان آئے تھے. میں جب وہ لاسٹلی وہ نکل رہے تھے تو میں بھی اس میں اپنا مولانا صاحب کے گھر آئے تھے. ان سے ایک وعدہ مولانا نے کیا تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, مگر آپ کا معاملہ جو ہے میں جماعت کے سامنے دوبارہ رکھوں گا. تو 9 کو میرا خیال الیکشن ہے صدر کا. تو مین بل مولانا صاحب کا خیال یہ تھا کہ پھر اپنی عاملہ کے پاس جایا جائے اس معاملے میں اور پوچھا جائے ان سے. تو کل کو زرداری صاحب بھی آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے, تو اس میں پھر کیا یہ مولانا صاحب نے فیصلہ کرنا ہے یا جماعت نے کرنا ہے؟ نہیں, جماعت نہیں کرنا ہے. مولانا صاحب نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو کر لیتے. جو بھی آئے گا سر آنکھوں میں, مگر اس میں محمود خان کے ساتھ ہمارا ایک صوبے کا تعلق ہے. میں نے اپنا ووٹ جو ہے, چونکہ انہوں نے کوئٹہ میں جو ہے ہم نے جماعت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم محمود خان کو دیں گے, اور ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ ان کے لیے وڈرا کیا تھا. تو میں نے اپنا ووٹ, میری فیملی کا ووٹ بھی محمود خان کے لیے کیا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے کوئٹہ کا. اور اسی طرح پشین میں انہوں نے مولانا کی وڈرا کیا تھا. شاید یہ کنسیڈریشن ون آف دی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, مگر میں اس میں کوئی شور نہیں ہوں کہ ہم اسی طرح سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے یا ان کے لیے ووٹ کریں گے یا کسی اور کے لیے ووٹ کریں گے. کسی اور کے لیے تو سوال نہیں پیدا ہوتا. محمود خان صاحب کے لیے کیونکہ انہوں نے ایک گڈ جیسچر کا مظاہرہ کیا تھا, مگر دوسروں کے لیے جو ہے کوئی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے ہمیشہ بڑی مناسب بات کی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مولانا صاحب تو کہہ رہی ہیں حکومت نہیں چل سکتی, یہ عوام کے دلوں پہ حکومت نہیں ہے, دلوں کی حکومت نہیں ہے, یہ حکومت جسموں کی حکومت ہو سکتی ہے. آپ کو یہ حکومت, آج خطاب بھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کا سن لیا, آپ کو یہ حکومت 5 سال پورے کرتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, یہ اب روایت تو بن گئی ہے اپنا, اس میں نو کانفیڈنس کی بھی روایت پیدا ہو گئی. اور مگر اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے, گو کہ پچھلی حکومت پہ بھی ہمارا اعتراض تھا اور وہ برقرار رہا, مگر اس حکومت میں پہلے دن سے, اور نہ صرف ہمارا اعتراض رہا بلکہ سب کا اعتراض آلموسٹ ہے, ان کا اپنا بھی اعتراض ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر پتہ نہیں مجھے کہ یہ کس طرح سے حکومت چلے گی, مگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. جی کامران صاحب, دھاندلی کا آپ ذکر کرتے ہیں اور کے پی کے میں آپ کو زیادہ دھاندلی نے ڈیمیج کیا ہے, تو بنیادی طور پہ کے پی کے میں آپ کی, اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اس میں جو بڑا نمبر مستفید ہونے کا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, اور پی ٹی آئی اب یہ کلیم کرتی ہے کہ دھاندلی کے معاملے پہ جے یو آئی اور ان کے نظریات فطری طور پہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں. تو کیا اٹ سیلف کانٹراڈکٹری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور جس نے فائدہ اٹھایا اور وہ آپ ایک پیج پہ؟ دیکھیے, پیج کی تو ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں ہے. پیج صرف ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا دھاندلی کلیم نہیں کر رہے. ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کلیم کرتے ہیں, صوبہ بلوچستان میں بھی کلیم کرتے ہیں. صوبہ بلوچستان میں کم از کم ہماری جتنی ہم نے لی ہیں سیٹیں, ہم نے ٹھیک سیٹیں ہیں, مناسب سیٹیں ہیں, مگر کم از کم جو ہے نا 50-60% سیٹیں جو نا ہماری انہوں نے دوسروں کو دی ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی دی ہیں جو کوئی 13 نمبر پہ آ رہا ہے, کوئی 5ویں-6 نمبر پہ آ رہا ہے. اور اگر آج ان کے وہ کھل جائیں تو وہ آپ کو جو نا عادت کر لیں, آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی طرح سے سندھ میں بھی کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ بہت گڑبڑ ہے اور اس کو ہم پروو کر سکتے ہیں اگر عادت ہو جائے. تو ہمارا کلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, صوبہ خیبر پختونخوا میں 10 ایسے حلقے ہیں کم از کم جہاں 1000 سے کم ووٹوں کا فرق ہے, 20 ایسے حلقے ہیں جو 2000 سے کم ووٹوں کا فرق ہے. تو یہ سب میں ہم نہیں ہارنا تھا, یہ 1000 کی لیس دین 1000 کے مادھیم سے یا
20 حلقوں میں لیس دین 2000 کے مارجن سے یا کہیں پہ بھی جو نا وہ یہ دوسرا اس کے وائس ورثہ بھی کوئی چیز ممکن تھی. تو یہ ایک انتظام ہم سمجھتے ہیں کہ انتظام کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے. انتظام کرنے والے زورور ہیں, ہم ان کے لیے شاید اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جس وقت کر پائیں گے ہم کریں گے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, ایک میاں نواز شریف صاحب جب آپ کے پاس آئے, مولانا صاحب کے پاس, اور بہت سے پورا ایک ڈیلیگیشن آیا, تو کیا انہوں نے کوئی آفر کی یا اپنی غلطیاں مانی یا آگے کسی چیز کا وعدہ کیا؟ ایک چیز تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اگر میرے ساتھ ہوتا تو بھی شاید میں بھی یہی کرتا. تو ایک اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم پاکستان بننے آئے تھے نا پاکستان میں, اسی لیے آئے تھے, ساری تیاری بھی کی. اچانک سے شہباز شریف صاحب کا اعلان میاں صاحب کی مرضی سے یا کہیں اور سے ہوا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی مرضی سے ہوا ہوگا. وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی انتظام کیا گیا. جی اچھا, یہ بتائیں کامران صاحب, پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں, آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا معاشی چیلنجز کا بھی, دہشت گردی کے چیلنج کا بھی انہوں نے ذکر کیا, بلکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا خصوصی طور پہ کہا کہ ان پہ اٹیک ہوئے اور ان کو الیکشن تک بڑی مشکلات رہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی اضطراب ہے, کیا یہ حکومت سازی کی حد تک پارلیمان میں ہم ہجان دیکھ رہے تھے, یا حکومت بن جائے گی, احتجاج چلتے رہیں گے, کچھ سمودھ ہو جائے گا معاملہ اور عوام کو کچھ ملے گا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گمبھیر ہوگا, دن بدن آنے والا دن ہر دن مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیے دو محاذوں پہ ہر دن مشکل ہو جائے گی. اس حکومت کے لیے بن گئی ہے, حکومت بنا دی گئی ہے, مگر دو محاذوں پہ یہ جو کچھ کک ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں میں, یہ کہیں نہ کہیں پہ پک رہا ہے, اور یہ کک ہوتے ہوتے جو ہے نا کوئی شکل اختیار کر لے گا. ابھی تک یہ شکل اس نے کوئی اختیار نہیں کیا, مگر نیچرلی اس کا الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ لوگ اس غصے کو جو ہے کوئی سمت دینے لگ جائیں گے. تو یہ ایک اس میں پرابلم آئے گا. دوسرا جو ہے نا وہ مہنگائی کا ایک اور عجیب طوفان آنے والا ہے. اس کے علاوہ شاید اس حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو ہے سارا بوجھ لوگوں پہ منتقل کر دے. ان کا سٹائل جو ہے وہ شاہانہ ہے, شاہانہ رہے گا, تو اپنے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کٹ نہیں لگائیں گے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ دگنا ہو جائے گا. تو یہ ان کے لیے جو ہے نا چیلنجز ہیں دو آنے والے وقتوں میں. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو, پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. مگر جو پاکستان کو خراب کرنے والے ہیں یہ سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو اللہ ان کو ہدایت دے. مرتضیٰ صاحب, کیا مولانا صاحب اپوزیشن بینچوں پہ تو بیٹھیں گے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے اپوزیشن بھی کریں گے, تو کیا مولانا صاحب اب دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے؟ کوئی مارچ کا پروگرام ہے یا بھی انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں دو صوبوں سے مولانا پہلے انہوں نے بات کر لی ہے. صوبہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہماری جو جنرل کونسل ہوتی ہے, آپ اس کو جنرل کونسل کہہ لیجیے, ان سے ان کی بات ہو گئی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو گئی ہے. اب پھر وہ سندھ کے دورے پہ ہیں 3 دن کے, اور اس کے بعد 5 کو شاید وہ کوئٹہ میں ہوں گے. تو کوئٹہ کے بعد پھر رہ جائے گا صوبہ پنجاب, اس کا مجھے ابھی تک پروگرام نہیں پتا. تو یہ چاروں صوبوں میں مشورہ کرنے کے بعد جو پھر پلس آئے گی وہاں چاروں صوبوں میں جنرل کونسل سے, کیونکہ فیصلہ مولانا نے اکیلے نہیں کرنا, پارٹی نے کرنا. تو پھر اس کے بعد جو ہے بتا دیا جائے گا دوستوں کو بھی, میڈیا کو بھی, اور جی قوم کو بھی کہ کیا کرنا کیا ہے. اچھا سینیٹر صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اور مسلم لیگ نون کے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ امپریشن دیا گیا کہ مولانا شاید مان گئے ہیں, لیکن یہ بات بھی رپورٹ ہوئی کہ مولانا نے خاصے شکوے کیے ہیں. ظاہر ہے 2 لوگ بیٹھتے ہیں, شکوے شکایات بھی ہوتی ہیں. یہ شکوے ذاتی نوعیت کے تھے یا یہ سیاسی نوعیت کے زیادہ تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مولانا کی خوشدامن کا انتقال ہوا تو نون لیگ کی نمائندگی نہیں تھی, ان کے صاحبزادے کی شادی تھی تو نون لیگ کی نمائندگی نہیں تھی. تو یہ شکوے کس نوعیت کے تھے؟
دیکھیے ہم ذاتی گلے نہیں کرتے ہیں. مولانا اس میں منجو سیاستدان ہے اور وسعت بھی رکھتے ہیں اپنے اندر, تو ذاتی گلے جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ پہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کے مرنے پہ آئے. حالانکہ ظاہر ہے ان چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے مرنے پہ آئے, فلاں کی شادی پہ نہیں آئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ اس کو ذہنوں میں رکھتے ہیں, مگر یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں تھا, کیونکہ یہاں پہ وہ ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے آئے تھے, ان کی کسی ذاتی دوست کی حیثیت سے نہیں آئے. تو جو کچھ ہوا الیکشن میں ہوا, جس طرح سے ہوا, اور یہ بات تو پہلے کنوے کر دی گئی تھی مولانا صاحب کو, یہ ہم سارے جو ہے نا وہ اس پہ ہم نے فیل کر لیا تھا کہ لوگ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. مولانا شاید اس وقت تک سمجھ رہے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا, تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا مولانا کو سائز میں رکھنے کی باتیں جو ہے نا مختلف طاقتور حلقوں سے کی جانے لگ چکی ہیں, تو اور لگ یہ رہا ہے کہ ہم کو جو ہے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا. تو بہرحال ہوا, ہم نے مان لیا کہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا, جو ہم نے کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ صدر پاکستان نے یہ اجلاس بلانے سے قبل یہ کہا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی وہ دے دی جائیں اور پھر اجلاس بلایا جائے گا, لیکن بعد میں انہوں نے پھر اجلاس بلا لیا, اس کی منظوری دے دی. ایک تو کیا آئینی قانونی اعتبار سے 91(2) کے تحت صدر یہ شرط عائد کر سکتے تھے, اور دوسرا جو اب تک معاملہ مخصوص نشستوں کا ہے اس کے بعد اسپیکر کا انتخاب یا وزارت عظمیٰ کا انتخاب ہو جانا, اس پہ کوئی قانونی جواز موجود ہے, کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جو لوگ منتخب ہوئے ان کے لیے؟ دو باتیں ہیں. صدر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے رہے. پورا ٹینور جو ہے نا اس کا جو جس وقت سے اختلاف پیدا ہوا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کو بھی خوش کرتے رہے, ان کو بھی خوش کرتے رہے. تو یہ ان کا کردار جو ہے یہ ماضی میں بھی رہا ہے, وہ جا کے ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور سائن بھی پہلے کر جاتے رہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا معاملہ ماضی میں بھی صدر صاحب نے کیا. اس معاملے میں اجلاس جو ہے 21ویں دن لازمی ہونا تھا, اس میں دستور میں لکھا تھا, اور وہ اجلاس بلوانا بھی صدر صاحب کو تھا. 21 دن سے پہلے بھی بلوا سکتے تھے, تو صدر صاحب بھی غلط کر رہے تھے. پھر اس کو جو ہماری وزارت قانون نے بتا دیا کہ جی اسپیکر صاحب بھی بلوا سکتے ہیں, وہ بھی غلط تھا. اس میں کوئی ایسی وہ صرف ریکوزیشن اجلاس جو ہے میرا خیال اسپیکر صاحب بلوا سکتے ہیں یا چیئرمین سینٹ بلوا سکتے ہیں, باقی تو صدر کو بلوانا ہوتا ہے. تو صدر نے وہ یہ یہاں بھی غلط کیا, اسپیکر نے بھی غلط کیا, مگر بعد میں جب کہیں پہ جو ہے نا زیادہ وہ باتیں ہوئی ہوں گی تو پھر انہوں نے وہ دوبارہ اپنا جو ہے نا وہ یو ٹرن دے دیا, اور جو کچھ انہوں نے اسمبلی کو واپس کیا تھا پھر وہ اسمبلی واپس بھی آ گئی, اجلاس بھی ہو گیا. میرا خیال ہے جب پریشر برداشت نہیں ہوتا, ان سے پہلے کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پریشر برداشت نہیں ہوتا, تو ویسے بھی غلط کر رہے تھے. مخصوص نشستوں والا معاملہ اس کے بغیر ہی مخصوص نشستوں والا معاملہ یہ ہے کہ اس کا یا تو یہ اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا رزلٹ کو, تو پھر جو ہے نا وہ عدالت میں جایا جا سکتا ہے کہ کوئی جوہری تبدیلی آ جاتی اس مخصوص نشستوں کے ساتھ. ویسے اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. مخصوص نشستوں میں معاملہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ اس میں جو لسٹ فائل کرتے ہیں اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے. کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن پروگرام میں ہی آ جاتی ہے, جو سیکشن 58 میں الیکشنز ایکٹ کے جاری کیا جاتا ہے. اگر آپ وہ کٹ آف ڈیٹ تک اس کو اپنی لسٹ نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لسٹ کلیم نہیں کی جا سکتی. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے, اسلام آباد کا الیکشن کروا لیجئے, اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ ہو گئی, میں نے فائل کر دیے پیپر, کسی اور دوست نے فائل نہیں کیے اور میں ان اپوز ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا اور اس کا حق نہیں بنتا, تو وہ جو ہے نا وہ چونکہ ان اپوز ہو گیا, حالانکہ واقعی ایک ووٹ بھی نہیں پڑا, مگر جو ہے نا وہ وقت گزر گیا. تو یہ ٹائم باؤنڈڈ تھا. یہ ٹرین جو ہے وہ انہوں نے سنی اتحاد نے یا پی ٹی آئی نے یا ان جو آزاد ارکان ہیں انہوں نے گزار لیا ہوا ہے. اب اس کے بعد وہ شاید ممکن ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اس کو فیس نہیں کر سکتے, تو یہ سارا کامران صاحب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ان کا پروپورشن بنتا ہے اور انہوں نے تقاضے پورے نہیں کیے جو آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ سیٹس اگر فل ہوتی ہیں دوسری جماعتوں کے حق میں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے حق میں, تو کیا اس کی پروپورشن بڑھانے کی آئین میں اجازت ہے؟ دیکھیے آپ دو باتوں پہ جا سکتے ہیں نا.
دو باتیں ہیں اس میں، یا تو آپ قانون پہ جائیں گے، ایک تو اخلاقیات ہے نا کہ جی وہ ان کا حصہ بنتا ہے. میں نے اسی لیے جو نا آپ کو ان اپوز عام کسی سیٹ کے اگینسٹ کسی ان اپوز کینڈیڈیٹ کا جو نا وہ ذکر کر دیا تھا. آپ یا تو اخلاقیات پہ چلے جائیں یا قانون پہ چلے جائیں. قانون میں چلے جائیں تو وہ ٹائم باؤنڈیڈ ہے، وہ ٹرین گزر گئی ہوئی ہے ان سے. اب اس کے بعد جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے اپنی پارٹی کو تفصیل کی تھلیاں دی جا رہی. علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں کے پی کے. ایک ان کی ویڈیو سامنے آئی، وہ اپنے کارکن سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ مولانا صاحب سے متعلق انہوں نے فرمایا کہ شاید مولانا جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں. میں ایگزیکٹ لفظ تو خیر یوز نہیں کر رہا، سینئر پولیٹیشین ہے. تو کے پی کے میں جے یو آئی کا جو رول ہے وہ لیڈنگ اپوزیشن کا رہے گا کیا، اور جو موجودہ حکومت بنی ہے اس کے ساتھ کس طرح کے آپ کے مراسم ہوں گے، کیونکہ جو دھاندلی کے آپ کے الزامات ہیں اس پہ تو بظاہر سیم تھاٹس ہیں آپ کی؟ دیکھیے علی امین کو، گنڈا پور صاحب کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا. ایک دو دفعہ جو نا میرا اتفاق ہوا ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن میں، تو وہ جو میں نے ان کی اپیرنس سے جو نا جو ان کی باڈی لینگویج سے جو میں نے جو گیدر کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس وقت بظاہر جو ہے وہ وہاں میجارٹی کے نمائندے ہیں، مگر ادروائز میری کوئی ان کے حوالے سے کوئی اچھی رائے نہیں بن پائی. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ اس بات پہ، مگر بہرحال میری جو مجھے جو وائبز آئیں کوئی اچھی وائبز نہیں آئیں ان سے. پتہ نہیں کیوں، میں اس کی کوئی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. تو وہ ہم ان کے ساتھ شاید جو میری اپنی فیلنگ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. جو جس طرح سے وہ ان کی لہجہ، جو ان کا جو سٹائل، یہ ہمارا سٹائل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، ان کو اس نظام کے تحت جو مرتب ہوا ہے 2024 کے لیے، مگر بہرحال ہم ان کے ساتھ ممکنہ طور پہ چل نہیں پائیں گے. میری فیلنگ یہی ہے. پارٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. میں وہ 1 2 3 تجربات جو میرے ان کو دیکھ کے مجھے جو ان سے وائبز ہیں میں اس پہ یہ بات کروں. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب عمر ایوب صاحب نے بھی بڑی مفصل آج اپنا جو خطاب ہے وہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے، لیکن قانونی چارہ جوئی جو کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، سیاست کے لیے پی ٹی آئی کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اب مواد خاصا ہے اور اپوزیشن میں رہ کے اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو بھی یہ ایک تعمیری اپوزیشن کے ساتھ ساتھ بہت بہتر انداز میں اجاگر کر سکتے ہیں، یا یہ دھاندلی یا یہ فارم 45 47 معاملات 2-4 مہینے کے بعد اتنی اہمیت نہیں رکھیں گے اور پی ٹی آئی بھی ان کو نہیں رکھ پائے گی، یا یہ مزید بڑھ جائے گا شور؟ دیکھیں بات صاحب، یہ آپ کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کے یا 47 کے معاملات جو ہیں وہ 4 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ختم ہو جائیں گے. یہ خیال ہو سکتا ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی. لیکن جو لوگ الیکشن لڑے ہیں، جو الیکشن جیتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس بات کو بول جائیں گے. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں جو چیز ہے خدا نخواستہ وہ کسی اور طرف نہ چلی جائے، وہ کسی بڑے پروٹیسٹ کی طرف نہ چلی جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی میں عدلیہ موجود ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ بن گئی ہے، اور ہمیشہ حکومتوں کو انیشیٹ لینا پڑتا ہے، انہیں آگے آنا پڑتا ہے، انہیں آ کے یہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں. اگر 4 حلقوں کے لیے بھی ایک کمیشن بن سکتا ہے تو یہ چاہے 104 حلقے ہوں چاہے 204 حلقے ہوں، تو اس کے لیے کیوں نہیں کمیشن بن سکتا؟ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا جی کہ ان کی سیٹیں نہیں بنتی، تو میرا خیال ان سے سوال بنتا تھا تو پھر باپ پارٹی کی سیٹ بنتی تھی؟ کے پی کے والا آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک روایت موجود ہے. اب اگر اس وقت الیکشن کمیشن صاحب یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا یہ کوئی چیز جو ہے کوئی چیز بانٹ تو نہیں رہا نا، یہ چوری کا مال تو نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کہ اس کا نہیں ہے میں لے جاؤں. اگر ایک جماعت جیتی ہے، اس کے 80 لوگ موجود ہیں، آپ نے اس کو اپوزیشن لیڈر بھی دینا ہے، آپ نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنانا ہے، آپ نے انہیں کمیٹیوں میں بھی رکھنا ہے، تو پھر انہیں سیٹیں کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے بھی، حکومت
کیا اس مطالبے کو ٹائم لے گی کہ یہ مطالبے پہ مطالبہ کریں، شور زیادہ مچے اور یہ زیادہ انرجی اس مطالبے پہ لگائیں، اور جس طرح ہم نے 2014 میں دیکھا تھا، بعد میں ایک کمیشن بن بھی گیا تھا، یہ ویسے ہوگا یا سردستی حکومت اس طرف چلی جائے گی؟ آپ کیا دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ جو 17 ماہ پہلے انہوں نے حکومت کی تھی یہ وہی حکومت ہے۔ جو 17 ماہ پہلے حکومت تھی اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے، محمود اچکزئی بھی ان کے ساتھ تھے، اختر مینگل بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض تھے جو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، جو حکومت کے اندر حصہ تھے۔ تو اس وقت یہ شور نہیں تھا، اس وقت نہ پنجاب میں نہ وفاق میں، پنجاب میں چلے ان کی حکومت تھی لیکن اس کے بعد دوسرے آ گئے۔ اب یہ خیر کم از کم کچھ نہیں تو کے پی کے میں حکومت میں بیٹھے ہیں، وفاق کے اندر یہ ایک بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، پنجاب کے اندر ایک بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو اس دوران میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہضم کر جائیں گے، یہ اتنی آسانی سے سارے کام ہو جائیں گے، مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ ملک کو ٹریک پہ آتے آتے کابینہ جب بن جائے گی، صدارتی انتخابات ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا رمضان شریف ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلدی ماحول ہوگا سیاست کے لیے بھی، پارلیمان کے لیے بھی اور کام کرنے کے لیے بھی، یا کوئی نیا معاملہ ایشو کھڑا ہو جائے گا اور توجہ یہاں سے ہٹ کے ادھر کو ہوگی؟ میری ذاتی خیال ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ مارچ کے بعد اپریل اور مئی جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ترین مہینے ہوں گے۔ مارچ، اپریل اور مئی، مارچ کے اینڈ جو ہوگا، اپریل کا آغاز اور مئی، ان 3 مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ پوری سمت کیا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ صلح یا پھر کچھ فیصلے، یہ چیزیں بڑی کلیئر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ محفوظ فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا۔ اگر ان نشستوں سے فرق نہیں پڑتا، اگر ان نشستوں میں کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ کیا وہ فیصلہ اتنا مشکل فیصلہ ہے؟ کیا اس فیصلے میں اتنے سکم ہے؟ کیا اس فیصلے میں اتنی پیچیدگی ہے کہ آپ اس فیصلے کو سنا نہیں رہے؟ آپ تو وزیر اعظم بھی بن گئے، آپ تو چاروں وزراء اعلیٰ بھی بن گئے، کیا اس فیصلے کو اگر تو صدر کے الیکشن کے بعد یا پھر سینٹ کے الیکشن کے بعد سنانا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ پھر بات کچھ اور ہے۔ بیک ڈور رابطے ہیں کوئی؟ بے انتہا رابطے، چینل انیشیٹ ہو چکا ہے؟ میں نے جو آپ کو کہا کہ مارچ، اپریل، مئی، ذرا دیکھیے گا۔ تو میں بھی کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ جی بالکل، اسی لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا؟ پاکستان کے لیے ہونا ہی پاکستان کے لیے بہتر، پاکستان میں ہجان ختم ہوگا، ہونا چاہیے۔ پاکستان میں یہ افراد تفری، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ بدتمیزی، بد تہذیبی، یہ ختم ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابھی آپ عمر ایوب کی تقریر سن رہے تھے، اب اس تقریر میں انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ ہمیں جمہوریت بہت ضروری ہے، اس ملک کے لیے جمہوریت لازم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کے لیے انصاف لازم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جی تو یہ ایک پیغام ہے، اور اگر بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تنقید کرتے ہیں عمر ایوب کے مخالف کے ایوب خان صاحب کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا پوتا آ کے اب جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ضیاء صاحب کی گود میں پلے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں، اگر پیپلز پارٹی کی قائد جو تھیں وہ مشرف سے معاہدہ کر کے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب و مریم صاحبہ مشرف صاحب سے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ سارا معاہدہ کر کے آئے تھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کو صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یا ہمیں نہیں پتا کہ آج بھی کون کس کے کہنے پہ کہاں بیٹھا ہے؟ جی صحیح ہے۔ مختصراً ماضی کو چھوڑنا ہوگا اور آگے دیکھنا ہوگا، اناؤں کو نیچے لانا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا عظیم صاحب، آپ کے وقت کا آج کے پروگرام اجازت دیجیے۔